ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہوتا ہے. اس پر میں ایک بات کہنے لگا. وہ بات کیا ہے کہ مجھے اب کس نے اعتراض کیا آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے نا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے. اور بعضوں کا عقیدہ نہیں، اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے. تو انہوں نے ایک دلیل پیش کی اللہ کے نبی کے ہر جگہ ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جی صحیح بخاری میں ہے کہ جب قبر میں مردے کو دفن کرتے ہیں فرشتہ پوچھتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جو کہتا ہے ربی اللہ. دوسرا سوال یہ پوچھتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل. صحیح بخاری میں من نبیک نہیں، ما تقول فی ھذا الرجل. پھر پوچھتا ہے ما نبیک، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ہے مدینہ میں. مثال کے طور پہ بندے کی قبر ہے کراچی میں، اور فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل. ھذا آتا ہے قریب کے لیے، ذالک آتا ہے بعید کے لیے. اگر حضور قبر میں نہیں آتے مدینہ میں ہے تو فرشتہ کہے ما تقول فی ذالک الرجل. وہ کہتا ہے نہیں ما تقول فی ھذا الرجل. اس سے معلوم ہوتا ہے حضور قبر کے اندر ہے. پھر ایک وقت میں ایک مردہ نہیں، لاکھوں دفن ہوتے ہیں، لاکھوں قبروں میں فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل. تو پتہ چلا حضور ہر قبر کے اندر ہوتے ہیں. دلیل سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا آپ کی دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ قریب ہو تو ھذا، دور ہو تو ذالک. چونکہ یہاں ما تقول فی ھذا کہا، اس سے پتہ چلا کہ حضور پاک قبر کے اندر ہیں. اگر ذالک کا کہتا تو پتہ چلا کہ دور مدینہ میں ہے. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب مشرکین کی تردید کی، جو ستارے چاند اور سورج کو پوچھتے تھے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، یہ رب ہے میرا. ابراہیم علیہ السلام جس طرز میں بات کی وہ طرز سمجھو، پھر اشکال پیدا نہیں ہوگا. فرمایا یہ رب ہے، یہ میرا رب ہے. اب سوال نہیں ہو رہا نا. اور جب یہ ترجمہ کرو گے نا فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی پھر ستارے کو دیکھا، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. اب آپ کو سوال کرنا پڑے گا کہ جھوٹ ہے، پھر جواب دینا پڑے گا کہ مطلب کیا ہے. ترجمہ ایسا کرو سوال پیدا ہی نہ ہو. جب رات چھا گئی اور ستاروں کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ ترجمہ کرو کیا فرمایا؟ یہ رب ہے. اب سوال ہوگا. میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ترجمہ کرنا سیکھو، سوالات ختم ہو جائیں گے. اب ترجمہ ایسا کہ جس میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں تو پھر آپ نے کہنا اپنی تعریفیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں آپ کا خطیب نہیں، میں آپ کا وکیل ہوں. خطیب ایسی باتیں کر جس میں اعتراضات ہوتے ہیں، وکیل سوچ کے دلیل دیتا ہے کہ اس پر اعتراض نہ ہو. ہم اس لیے ترجمے ایسے کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کی دلیل کی بنیاد کیا دی؟ ھذا دور قریب کے لیے، اور ذالک کا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا ربی. تو ستارہ دور تھا یا قریب؟ تو ھذا کیوں فرمایا؟ پھر تو ذالک کا کہنا چاہیے تھا نا. تو وہ بھی تو دور والے کو ھذا کہہ رہے ہیں. اگر فرشتے نے ما تقول فی ھذا کہہ دیا تو اعتراض کیسے ہوا؟ اچھا مولانا صاحب پھر ضابطہ غلط ہے. قریب والے کو ھذا، دور والے کو ذالک کا. میں نے کہا ضابطہ تو یہی ہے. تو پھر قرآن غلط ہے. ہم نے کہا قرآن بھی یہی ہے. اب ان دو کو جمع کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں نا بس میں نہیں ہے، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ اس بس ہماری کو توڑ نہیں سکتے پتھر شتر مار کر بھی. اب ان دونوں کو جمع کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے. اب جمع کرنا سیکھو. میں نے کہا قبلہ اس ضابطے کے اندر ایک اور ضابطہ ہے، وہ تمہارے علم میں نہیں. کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا ھذا آتا ہے قریب کے لیے، ذالک آتا ہے بعید کے لیے. توجہ رکھنا، ھذا آتا ہے قریب کے لیے، ذالک آتا ہے بعید کے لیے. لیکن جب دیکھنے والا رائی اور جس کو دیکھا مرئی، اس کے درمیان سے حجاب ختم ہو جائیں تو پھر جس طرح ذالک کا کہہ سکتے ہیں اسی طرح ھذا کہہ سکتے ہیں. ابراہیم رائی دیکھنے والے، ستارہ مرئی جس کو دیکھا، درمیان میں حجاب نہیں تھے تو ذالک کے بجائے ھذا فرمایا. یہاں قبر میں ہے فرشتہ، اللہ کے نبی مدینہ میں ہے. دنیا میں جب تھے تو درمیان میں دیواریں تھیں. عالم بدل گیا تو دیواریں ختم ہو گئی، راستے صاف ہو گئے، حجاب اٹھ گئے. اب ما تقول فی ذالک کہے تو تب بھی ٹھیک ہے، ما تقول فی ھذا کہے تو تب بھی ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ خود بہت ٹھیک ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی پھر کبھی سے